اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء عرفاء فقہا کے حالات زندگی اور گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے تھے، اور عرفان شیعی فقاہتی سے تعلق رکھنے والے گراں قدر شیعہ فقہا کا ہم نے تعارف آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ مختلف شخصیات کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اور اس سلسلے میں متعدد مرتبہ ایک شخصیت کا نام ذکر ہوا، ملا جولا کے عنوان سے۔ اکثر لوگوں کا اصرار تھا کہ ملا جولا کا مکمل تعارف کروایا جائے، ملا جولا کے حالات زندگی پر تفصیلی گفتگو کی جائے، لہٰذا آج ہم باقاعدہ ملا قلی جولا سے متعلق ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو گراں قدر عرفاء اور فقہا سے نقل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جولا کی وضاحت۔ کپڑا بننے والا جولاہا، اسے جولا کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں متعدد کلمات استعمال ہوتے ہیں، جیسے نساج، بافندے، پارچے باف۔ اسی طرح ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے جولا۔ وہ شخص جو کپڑے بنتا ہے یا ایسی چیزیں جو دھاگے سے بنی جاتی ہیں، انہیں بننے والے شخص کو جولا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ملا جولا کے حالات زندگی یا ملا جولا سے متعلق وہ باتیں جو نقل ہوئیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بعض مطالب جو آپ کی خدمت میں ہماری جانب سے اس پیرائے میں نقل ہوں، ممکن ہے آپ کے لیے تکراری ہوں، چونکہ مختلف شخصیات کے حالات و واقعات میں ہم نے ملا جولا سے متعلق جو باتیں نقل کی ہیں وہ آج کے بعد جو گفتگو ملا جولا سے متعلق ہوگی، بعض باتیں تکراری ہوں گی، لیکن اس نامعلوم اور جلیل القدر شخصیت سے نقاب کشائی کے لیے تکرار بھی مفید ہے۔ لہٰذا اب تک ہم نے ملا جولا کے متعلق جو معلومات حاصل کیں، جو مطالعہ کیا، جو تحقیقات کیں، ملا جولا کون ہیں، انہوں نے عرفان اسلامی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ شخصیت کون سی تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے، کون سی تاریخ کو ان کا انتقال ہوا، کون سے شہر میں ان کی ولادت ہوئی، کہاں تعلیم حاصل کی، پیشے کے اعتبار سے جولا تھے یا ایک فقیہ تھے اور بعد میں جولائی کے پیشے کے اندر اور کپڑے بننے کے پیشے کے اندر وہ داخل ہوئے، یہ کچھ معلومات موجود نہیں ہیں۔ وہ مطالب جو گراں قدر جید فقہا نے نقل کیے ہیں، صرف ان مطالب پر اکتفا کریں گے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت، مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور رسالہ لب اللباب کے مصنف، متعدد عرفانی، اخلاقی اور اعتقادی کتابوں کے مصنف، انہوں نے ملا جولا کے متعلق جو بیان کیا تو دو گراں قدر فارمولے ہماری خدمت میں انہوں نے بیان کر دیے جو آئندہ نسلوں کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ دو فارمولے انہوں نے اپنی جانب سے بیان نہیں کیے، بلکہ اپنے اساتید سے ان دو فارمولوں کو نقل کیا ہے۔ پہلا قانون اور پہلا فارمولہ جو مسلمات سلوک الی اللہ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیر الی اللہ اور سلوک الی اللہ، جسے سیر و سلوک کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اس سیر و سلوک کے سفر میں مسافر کے لیے استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ واضحات میں سے ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔
منتہا یہ استاد انسان کو کب ملے گا؟ انسان کو ساری زندگی استاد کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی سے ہم اس بات کو نقل کر چکے کہ اگر انسان آدھی زندگی استاد کو تلاش کرنے میں صرف کر دے اور آدھی زندگی گزارنے کے بعد اسے استاد مل جائے تو سمجھ لے وہ کامیاب ہے، اس نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی ہے۔ تو انسان کے لیے سیر اللہ کے سفر میں استاد کا ہونا تو ضروری ہے۔ منتہا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر انسان کو استاد نہیں ملا تو وہ سیر اللہ کے سفر کو ترک کر دے، نہیں، بلکہ اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے نہ روندے، جو اس کو معلومات ہیں ان معلومات پر عمل کرے اور خود خداوند متعال اس کی صلاحیت کے پیش نظر اس کے لیے استاد کا انتظام کر دے گا۔ جس سٹیج پر وہ موجود ہے اس سٹیج پر جس استاد کی اسے ضرورت ہے وہ استاد اسے فراہم کر دیا جائے گا۔ جب تک وہ اگلی سٹیج تک نہیں پہنچتا استاد اس تک نہیں پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت ہی عالی رتبہ استاد ایک ایسے شخص کے جو ہے وہ پلے باندھ دیا جائے جسے کچھ سمجھ نہیں آتی، جو حقیقت میں سیر اللہ کی وادی میں اور سفر میں جدیت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لہٰذا مشہور حدیث کا خلاصہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے ہم نے بارہا دیکھا، بارہا مشاہدہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے پیروں تلے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے نہ روندو، اور اس کا لب مطلب یہی تھا کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے جو مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی اور ان کے شاگردوں سے اور شیعہ فقہاء سے اور عرفاء سے نقل ہوئی ہے، اور کسی بھی مرحلے میں سیر اللہ کے سفر میں، چاہے وہ ابتدائی سفر ہو چاہے انتہائی سفر ہو، کسی بھی مرحلے میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پیروں تلے روندنے کی کسی بھی فقیہ کو، کسی بھی عارف کو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عارف عمدن شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو اپنے پیروں تلے روندتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عارف کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور یہ بھی ہم بیان کر چکے کہ جب تک انسان کی عقل سالم ہے، انسان کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، شریعت پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر انسان کی عقل زائل ہو جائے، انسان کے حواس سالم نہ رہیں، تو ایسے شخص کو فقہی اعتبار سے مکلف نہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص عاقل ہی نہیں ہے تو اس پر تکلیف نہیں ہے، چونکہ تکلیف کی بنیادی شرط جو ہے وہ عاقل ہونا ہے۔ یعنی فقہی اعتبار سے اسے تکلیف کہتے ہیں، جسے مکلف کہا جائے، یعنی جس پر وظیفہ عائد ہوتا ہے، جس پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو شخص عاقل ہی نہیں ہے اس پر ذمہ داری نہیں ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ کی جانب سے۔ لہٰذا جب تک انسان عاقل ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کا پابند ہے، چاہے وہ سیر اللہ کی ابتدائی سٹیج پر ہے چاہے انتہائی سٹیج پر وہ شخص موجود ہے۔ اور اس سفر میں جتنی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی اہمیت ہے اسی مقدار میں ایک استاد اور مربی کامل کی بھی اہمیت ہے۔ منتہا وہ استاد اس کو اس کی سطح کے مطابق، جس سطح پر وہ موجود ہے اس سطح سے متناسب اسے استاد مل جائے گا۔ وہ اگر ارتقائی مرحلہ طے کرے، آگے چلے جائے، تو اگلے مرحلے میں بھی اس کو استاد ملے گا۔ من جدہ وجدہ، جو جدوجہد کرے گا اس کو مل جائے گا۔ یہ مسلمات میں سے ہیں، یہ کلی فارمولے ہیں جو متعدد مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا فارمولہ جسے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی بزرگ فقہاء اور اساتید سے نقل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سیر اللہ کے اس سفر میں استاد کا اور استادوں کے سلسلے کا امام معصوم تک پہنچنا اور معلوم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی انسان کو یہ جدوجہد کرنا کہ میرا استاد کون ہے، استاد کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اور ایک ایسا سلسلہ ترتیب دے جو امام معصوم تک پہنچے، ایسے سلسلے کی تلاش کرنا، ایسے سلسلے کو ترتیب دینا، یہ سیر اللہ کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے کہ آپ اپنے لیے سلسلہ تلاش کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو مطلب آپ کو استاد نے بیان کیا ہے یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، بس اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مخالف شریعت کسی عمل پر یا کسی وظیفے پر عمل پیرا ہونا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس جو بات ہم تک پہنچی ہے، ہمارے لیے یہ بات مستند ہے، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہے۔ اس بات کو کس نے کس سے نقل کیا اور ایک سلسلہ ترتیب دیا جائے جیسے سلسلہ حدیثی ہوتا ہے، اس سلسلے کی اس اساتید میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ یہ دو فارمولے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے نقل کیے۔ اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ سلوک اللہ میں استاد قل ملا حسین قلی حمدانی کے استاد آیت اللہ ششتری تھے، یہ بات بیان ہو چکی۔ آیت اللہ ششتری کو عرفانی اور سلوکی معاملات میں جس شخصیت نے ہدایت کی وہ ملا جولا تھے، یہ بھی بات بیان ہو چکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملا جولا کون تھے، ان کے استاد کون تھے، انہوں نے یہ عرفانی معلومات کہاں سے حاصل کی، اس بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں، معلومات بھی موجود نہیں ہیں۔ آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر فرزند بیٹے آیت اللہ سید حسن قاضی طباطبائی اپنے والد بزرگوار کے حالات زندگی پر کتاب لکھتے ہیں۔ 2 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہے اور اس کتاب میں وہ اپنے بابا سے اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز اپنے والد بزرگوار سے سوال کرتا ہوں کہ بابا آپ نے عرفان کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ میں نے عرفان کی تعلیم آیت اللہ سید احمد کربلائی سے حاصل کی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ بابا سید احمد کربلائی نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو آغا قاضی کہتے ہیں کہ انہوں نے ملا حسین قلی حمدانی سے حاصل کی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ بابا بتائیے ملا حسین قلی حمدانی نے کہاں سے یہ تعلیم حاصل کی؟ تو کہا ملا حسین قلی حمدانی نے آیت اللہ سید علی موسوی ششتری سے حاصل کی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ بابا بتائیے آیت اللہ ششتری نے اس تعلیم کو کہاں سے لیا؟ تو کہا مرد جولا سے۔ تو اب جب سوال ہوا کہ مرد جولا نے اس تعلیم کو کہاں سے حاصل کیا، تو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور کہا کہ کیا آپ میرے لیے ایک سلسلہ بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا معلوم جولا نے یہ تعلیمات کہاں سے حاصل کی؟ لہٰذا وہیں پر بات متوقف ہو گئی اور منقطع ہو گئی۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اپنی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد مرزا سید علی آغا قاضی طباطبائی تھے، ان کے استاد سید احمد کربلائی تھے، ان کے استاد آیت اللہ ششتری تھے اور آیت اللہ ششتری کے استاد مرد جولا تھے، اور مرد جولا نے کہاں سے یہ سلسلہ حاصل کیا اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ رسالہ لب اللباب میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملا جولا کا اگر تعارف کروایا جائے تو کیسے کروایا جائے؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے رسالہ لب اللباب، جس میں یہی بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی، وہاں ملا جولا کو ملا جولا کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب دیکھیں تاریخ حکماء و عرفاء متأخر، اس کتاب میں آیت اللہ سید علی ششتری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی حیثیت سے جس شخصیت کا تعارف کروایا گیا ہے وہ ہے ملا قلی جولا۔ بس اگر آپ دیکھیں تو رسالہ لب اللباب میں ملا جولا یا مرد جولا کا ذکر ہے، قلی کا ذکر نہیں ہے، جبکہ تاریخ حکماء و عرفاء ایران میں اسی مرد جولا یا ملا جولا کے ساتھ ایک قلی کے لفظ کا بھی اضافہ ہے۔ اب آپ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی کی کتاب ہے ہزار و یک نقطے یا معنویت تشیع، یہ 2 کتابیں ان کی، ان 2 کتابوں میں آیت اللہ حسن زادہ آملی نقل کرتے ہیں اپنے استاد آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی سے، اور وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں اسی عنوان سے کہ اس شخص کا نام
ملا قلی جولا تھا جنہوں نے آیت اللہ ششتری کو یہ عرفانی علوم عطا کیے۔ اب ایک اور کتاب ہے طرائق الحقائق، محمد معصوم شیرازی، انہوں نے بھی سید علی آغا ششتری کے استاد کا جو نام بیان کیا ہے وہ ملا قلی جولا ہے۔ بس اب آپ دیکھیں کہ ان کتابوں میں دو افراد کے نام ہمارے سامنے آ گئے، ایک ملا جولا، مرد جولا، اور ملا قلی جولا۔ بس ممکن ہے یہ شخصیات ایک ہی ہوں لیکن نام کے اعتبار سے تفاوت یہاں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اس ملاقات کی طرف متوجہ ہوں کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بارہا نقل کی، ملا جولا کی اور آیت اللہ سید علی آغا ششتری کی آپس میں جو پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور جس ملاقات کے بعد آغا سید علی ششتری کی زندگی میں تحول ایجاد ہوتا ہے، اس ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ تہرانی اور اسی بات کو علامہ حسن زادہ آمولی بھی نقل کرتے ہیں، تاریخ عرفا و حکماء متاخر ایران بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اور طرائق الحقائق میں بھی یہ بات الفاظ کے تھوڑا اختلاف سے یہی بات نقل ہوئی ہے کہ 100 سال پہلے آیت اللہ سید علی آغا ششتری نجف اشرف عراق سے اجتہاد کی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر ششتر میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں جو ان کا مشغلہ ہوتا ہے درس و تدریس، حوزہ علمیہ کی جو تعمیر نو اور درس پڑھانا، اس کے علاوہ معاشرتی امور میں لوگوں کی خدمت کرنا اور قضاوت کا کام کرنا اور قضاوت میں اپنا کردار عطا کرنا، وہ قضاوت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک روز رات کو تقریباً رات کے آخری پہر ان کے گھر میں دق الباب ہوتی ہے، ان کا خادم دروازہ کھولتا ہے، آنے والا شخص اپنا تعارف کرواتا ہے کہ مجھے آیت اللہ ششتری سے ملاقات کرنی ہے، جا کر انہیں کہیں کہ ملا قلی جولا باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خادم آتا ہے، آغا کو اطلاع دیتا ہے، تو آغا ابتدا میں تو کہتے ہیں کہ جاؤ اس مرد جولا سے کہو کہ رات کا یہ پہر ہے، میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، آپ کل صبح مدرسے میں تشریف لے آئیں، جو بھی کام ہو وہاں آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ اس مقام پر جو اختلاف موجود ہے کہ آیت اللہ ششتری کے زوجہ نے کہا شاید بہت ہی کوئی اہم کام ہوگا تو آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اور ان سے ملاقات کر لیں، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ خود آیت اللہ ششتری نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ اندر آئیں، دونوں نقل موجود ہیں، زوجہ کا بھی کردار موجود ہے کہ زوجہ نے کہا، یہ خود آیت اللہ میں یہ تڑپ جاگی کہ وہ آدھی رات کو بھی دین کی خدمت کرے اور اس شخصیت کو جواب دے۔ الغرض ملا جولا اندر تشریف لاتے ہیں اور مختصر 2 کلموں پر اپنی گفتگو کو تمام کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ ششتری کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ یہ راستہ جو آپ چل رہے ہیں یہ جہنم پر منتہی ہوتا ہے، والسلام، یہ کہہ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ ملا جولا کے جانے کے بعد آیت اللہ ششتری یا خود سے کہتے ہیں یا اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ شاید کوئی دیوانہ شخص تھا، شاید کوئی جنونی شخص تھا کہ جو آیا اور ایک بات کی اور چلا گیا۔ پھر نقل ہوا ہے کہ 8 دن کے بعد دوبارہ یہ مرد جولا رات کو اسی پہر دق الباب کرتا ہے، اور بعض میں یہ 8 دن کی قید موجود نہیں ہے۔ مرد جولا آیا، دوبارہ دق الباب کی، دوبارہ خادم نے دروازہ کھولا، تقاضا کیا کہ جاؤ کہو ملا جولا آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملی، اندر آئے اور کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ راستہ جو آپ جا رہے ہیں یہ جہنم کی طرف منتہی ہوتا ہے۔ یہاں بات ختم کی اور پھر اضافہ کیا کہ آج جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے، یعنی آپ نے 2 بچوں کی میراث سے متعلق جو وقف خاص تھی آپ نے وہاں حکم دیا کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، چونکہ نزاع تھا 2 افراد کے درمیان۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ میراث بچوں کے لیے وقف خاص ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وقف خاص نہیں ہے، لہٰذا وہ افراد جو بچوں کے لیے وقف خاص کا دعویٰ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ اب کیا کیا جائے ایسے مسئلے میں؟ تو چونکہ جو مدعی ہے اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، للمدعی بینہ، وہ دلیل لے کر آئے، تو ان کے پاس وقف خاص ہونے کی دلیل نہیں تھی، لہٰذا آیت اللہ سید علی آغا ششتری نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا اور
وہ افراد جو وقف خاص ہونے کے نہ ہونے کے مدعی تھے ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر مرد جولا نے کہا کہ جو آپ نے صبح فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ نادرست ہے، وہ زمین واقعاً وقف خاص ہے اور مستند علماء کے دستخط، تائید اور مہر کے ساتھ وہ وقف نامہ باقاعدہ ایک صندوق میں موجود ہے اور فلاں جگہ زمین کے اندر اسے دفن کیا گیا ہے۔ اب آیت اللہ ششتری نہایت ہی مضطرب ہوتے ہیں، رات معلوم نہیں کیسے کٹتی ہے، ملا جولا تو چلے گئے بات کر کے کہ اب جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اگر واقعاً غلط ہو تو میری جہنم کا یہاں سے ہی پروانہ صادر ہو جائے گا۔ صبح آیت اللہ سید علی آقا ششتری اپنی کلاس میں جاتے ہیں، درس میں جاتے ہیں اور وہاں اپنے خاص معتمدین کے ساتھ، خاص شاگردوں کے ساتھ ملا جولا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جاتے ہیں، زمین کی کھدائی کرتے ہیں، واقعاً وہاں پر ایک صندوقچہ ملتا ہے جس میں وہ سند موجود ہوتی ہے۔ فوراً حکم دیتے ہیں کہ وہ کاغذات واپس لائے جائیں اور کاغذات جب واپس آتے ہیں تو اپنے فیصلے کو آیت اللہ سید علی آقا ششتری تبدیل کرتے ہیں۔ اب گھر چلے جاتے ہیں، نہایت مضطرب ہیں کہ معلوم نہیں اب تک میں نے کتنے کیسز کا فیصلہ ایسے ہی ناحق کیا ہو، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ اور مرد جولا نے جو بات کہی کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا، تو بات بالکل درست ہو سکتی ہے۔ اب نہایت ہی اضطراب میں ہے، یہاں بھی نقل ہے، بعض 8 دن کے بعد اور بعض میں 8 کی قید نہیں ہے، دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اب اس دفعہ خادم دروازہ نہیں کھولتا بلکہ آیت اللہ ششتری خود دروازے پر جاتے ہیں، مرد جولا کا نہایت ہی احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، گھر کے اندر لاتے ہیں۔ مرد جولا کہتے ہیں اب آپ پہ ثابت ہو گیا کہ میں مجنون دیوانہ نہیں ہوں، جو بات آپ کو میں کر رہا ہوں وہ بات درست ہے۔ اب آیت اللہ ششتری سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مرد جولا کہتے ہیں کہ اپنا تمام سامان بیچیں، اس شہر کو ترک کریں اور چلے جائیں نجف اشرف عراق میں، وہاں یہ وظیفہ جو آپ کو دے رہا ہوں اس وظیفے پر عمل کریں، 6 ماہ کے بعد میں آپ کو وادی السلام میں ملاقات کروں گا۔ آیت اللہ علی آقا ششتری ان تمام وسائل کو، اسباب زندگی کو فروخت کرتے ہیں، نجف اشرف کی طرف کوچ کرتے ہیں، 6 ماہ وظیفے پر عمل کرتے ہیں، قبرستان وادی السلام میں جاتے ہیں۔ نہیں معلوم یہ مولا جولا زمین سے نکلا، آسمان سے اترا، کہاں سے پہنچا، وہاں پر آیت اللہ ششتری کی ملاقات ہوتی ہے۔ آیت اللہ ششتری کو مزید آگے کے لیے وظائف مقرر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ کل میرا ششتر میں انتقال ہو جائے گا اور یہی آپ کے لیے وظیفہ ہے، اور پھر ناپدید ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں نہیں معلوم، یہ ملا جولا کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، لیکن آیت اللہ ششتری کو وظیفہ دے گیا۔ یہ 2 وظائف بیان ہوئے ہیں کہ آیت اللہ ششتری کو ملا جولا نے عطا کیے، ایک وہی ششتر میں کہ 6 ماہ تک آپ نے نجف اشرف میں جا کر یہ وظیفہ کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے جو ان کو بتایا گیا، اور پھر 6 ماہ کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ کچھ دستورات اور کچھ وظائف عطا کیے اور اس کے بعد چلے گئے۔ مزید کچھ ملا جولا نے آیت اللہ علی ششتری کو تعلیم نہیں دیا، لیکن یہی 2 وظائف نے آیت اللہ سید علی آقا ششتری موسوی کے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور زندگی میں تحول ایجاد ہوا۔ اس 6 ماہ کی مدت میں آیت اللہ ششتری نے وہاں نجف اشرف عراق میں شیخ مرتضی انصاری کے درس میں شرکت کی، اور شیخ مرتضی انصاری باقاعدہ اخلاقی اعتبار سے سید علی آقا ششتری سے فیض یاب ہوتے رہے۔ عزیزان محترم، ملا جولا کے حالات سے متعلق یا ملا جولا سے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام فقہا اور رفاع شیعہ کے درجات کو عالی سے متعالی کرے، اور انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جو اسلامی تعلیمات کو، جو معارف دینی کو، جو معارف تشیع کو، جو معارف حقہ کو، معارف توحیدی کو ہم تک بیان کیا ہے، ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔